اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 سے شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن وہ ان میں رہے 950 سال، 950 سال رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، وہ رہے ان میں، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 برس، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال رہے۔ پھر فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا کیونکہ وہ ظالم تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نجات دے دی، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، کشتی میں سوار تھے، کشتی والے تھے، کشتی والے بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو بنایا، وَجَعَلْنَاهَا، ہم نے بنایا ان کو، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو بنایا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے بچاتا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اپنی قوم سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو، عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، سوائے اس کے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے سوا تم جس کی عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی، اور تم خود ہی انہیں بنا لیتے ہو۔ تخلقون، تم گھڑتے ہو انہیں خود ہی، افکن، جھوٹ، یعنی خود ہی ان کو بنا لیتے، جھوٹ، یہ تو جھوٹ ہے سارا، بت بناتے ہو پھر ان کی عبادت خود ہی شروع کر دیتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا وَاعْبُدُوهُ فَاشْكُرُوا لَهُ الیہ ترجعون۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ لیکن جو ان الذین تعبدون، جو لوگ عبادت کرتے ہیں، ان الذین، بے شک جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ ہے، اللہ کے سوا، یعنی بنا لیتے ہیں نا اپنے پیر مرید، اور قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے دھمالیں ڈالتے ہیں، یہ ہمارے پیر مرشد ہیں، ہم ان کا کہا، یہ ہمارے لیے آگے ہمیں عاقبت میں بچائیں گے۔ تو یہاں یہ اللہ فرما رہا ہے ان الذین تعبدون، بے شک جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے تم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، تو وہ تو اختیار ہی نہیں رکھتے تمہارے لیے کوئی رزق وغیرہ دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے نا، رزق اللہ دیتا ہے، تو وہ تو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو۔ فَابْتَغُوا، پس تم طلب کرو، عند اللہ پھر رزق، اللہ سے اس کا رزق طلب کرو، اسی سے طلب کرو رزق، فَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو، اسی سے رزق طلب کرو اور اسی کا شکر کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں کی ہیں
3 नसीحتیں کی ہیں کہ اللہ ہی سے رزق طلب کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، الہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّةٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم نے انکار کیا تو پھر جھٹلایا تھا تم سے پہلے لوگوں نے بھی۔ وَمَا عَلَىٰ رَسُولِهِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو یہی ہے کہ وہ کھول کھول کر بیان کر دے ہمارا بیان جو ہم انہیں دیتے ہیں، اپنا پیغام جو ہم انہیں دیتے ہیں وہ اسے کھول کھول کر بیان کر دے۔ ان کا ذمہ یہ نہیں کہ وہ تمہیں ضرور راہ راست پر لائیں گے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو۔ تو آیت نمبر 16 میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو تسلی کے لیے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا، جو بڑے سخت امتحانات سے گزرے تھے، آگ میں ڈالے گئے، پھر ملک سے ہجرت کی، دین حق کی تبلیغ کے لیے بس ملک پھرے، بے آب و گیا صحرا میں ان کا قیام ہوا، پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا اتنا کام کیا جتنا کہ ایک امت کر سکتی ہے، سبحان اللہ۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی کفار مکہ کی طرح، وہ بھی دنیاوی گمراہیوں میں اور بت پرستی میں پڑی ہوئی تھی اور آخرت کا وہ انکار کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے بتوں کی مخالفت کی تو وہ سب ان پر ایمان اور ان پر مطلب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو وہ سب ان کے خلاف ہو گئے، تو اور ایک آگ جلا کے نا آگ کا لو تیار کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ان کے سرداروں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نا آگ میں ڈال دیا جائے، یہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جب آگ میں ڈالا تو آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی، یعنی پھولوں کا باغ بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بخیر و خوبی اس میں سے نکل آئے۔ یہ سنانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ مکہ والوں کو کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنی مصیبتیں آئی تھیں، کتنی تکلیفیں آئی تھیں، اللہ نے ہر طرح سے انہیں آزمایا، وہ ہر آزمائش میں پورے اترے اور انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ تو تم لوگ کیوں نہیں مانتے ہو؟ مقصد اہل ایمان کو یہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو ان پر کتنی مصیبتیں آئی تھیں اور کیسے کیسے وہ آزمائے گئے تھے، تو اسی طرح سخت آزمائشوں کے باوجود انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ اور کفار کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم جتنے بھی مکر کر لو تمہارا ہر مکر ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جو آزمائش میں پورا اترتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی بہت دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی مطلب ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی 2 بنیادی گمراہیوں میں مبتلا تھی، یعنی وہ شرک کرتی تھی، بتوں کو پوجتی تھی، اور کفار مکہ کی طرح، اور اس کے بعد وہ قیامت کا بھی انکار کرتی تھی کہ قیامت نہیں آنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے بتوں کی مخالفت کی اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو ان کے مخالف ہو گئے، تو پھر جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ آگ گل و گلزار بن گئی جس میں وہ ڈالے گئے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی بتوں کی یا دوسرے
لوگوں کی جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ کا شریک ان کو بناتے ہیں، تو وہ کوئی تم کو رزق بھی نہیں دیتے، تو تم پھر کیوں ان کے پیچھے چلتے ہو؟ اللہ سے رزق طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّةٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر یہ وہ میری تکذیب کرو گے تو بے شک اس سے پہلے بہت سی امتوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ وَمَا عَلَىٰ رَسُولِهِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو رسول کے لیے تو بس اتنا ہی ہے کہ جو اللہ کا پیغام آئے اس کو ویسے ہی دنیا تک پہنچا دے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا دیکھا نہیں انہوں نے کیسے اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے۔ یسیر کا مطلب آسان۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم زمین پہ سیر تو کر کے دیکھو، زمین پر چلو پھرو، گھومو پھرو، فانظروا، پھر تم دیکھو گے کہ کس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو، پھر وہی اللہ پیدا کرے گا دوبارہ سے ان لوگوں کو قیامت کے بعد۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، وہ جس کو چاہے عذاب دے، وہ جس پر چاہے رحم فرمائے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، قیامت کے روز تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین پر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ آسمان میں بھاگ کر تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا مددگار یا دوست، کوئی دوست نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی مددگار نہیں ہے، وہی سب کا مددگار ہے، اور تمہارے لیے بھی سوائے اللہ کے کوئی دوست یا ولی نہیں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، بِآیَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، اللہ کی آیات سے انکار کیا اور اللہ سے ملاقات سے انکار کیا کہ اللہ کوئی ملاقات نہیں کرے گا، یوم آخرہ نہیں ہوگا، اللہ آخرت میں سب لوگوں سے ملاقات کرے گا، تو اس چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہیں میری رحمت سے۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے کبھی نہیں مایوس ہونا چاہیے ایک مومن کو، کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس کو روشن پہلو دیکھنا چاہیے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب، سخت عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ، پھر اس کی قوم کا جواب تھا، کیا جواب تھا؟ اللہ، سوائے اس کے ان قالوا اقتلوہ، تو ان کی قوم نے کیا کہا کہ اسے قتل کر دو، او حرقوہ، یا اسے جلا دو۔ فانجاہ اللہ، پھر نجات دی اس کو اللہ نے من النار، آگ سے۔ کوئی پیچھے بیان کیا نا کہ آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی، تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ سے ملاقات سے انکار کیا، اللہ کی یاد سے انکار کیا، اور وہ ایسے مایوس ہو گئے میری رحمت سے، یہی وہ لوگ ہیں جو سخت عذاب کے حقدار ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فما کانا جواب قوم ہی، اور ان کے قوم کا تو یہ جواب تھا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا پھر اس کو جلا دو، یا ان کو جلا دو، تو پھر ہم نے نجات دی ان کو آگ سے۔ سبحان اللہ۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون، تو بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وقال انما اتخذتم، اور کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انما اتخذتم من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر تم اور معبود بناتے ہو اور معبودوں کو پکڑتے ہو۔ اوثانا یعنی بتوں کے، اوثان ہوتا ہے بت، اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ مودۃ محبت اور دوستی کے لیے، دنیا کی زندگی میں محبت اور دوستی کے لیے بتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہو، ان سے ان کی پوجا کرتے ہو۔ ثم یوم القیامۃ یکفر، پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، تو یہ جو ہے نا انکار کر دیں گے تمہارے بعض کا، تمہارے بعض کا انکار کر دیں گے، اور وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت بھیجیں گے ایک دوسرے پر۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ ہوگا آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں تمہارے لیے کوئی مددگار۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، فَآمَنَ لَهُ لوط، پس ایمان لائے لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر الی ربی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پرچار کیا نا اللہ کی وحدانیت کا، تو اس وقت ان پر صرف ایک شخص ایمان لایا، اور وہ تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہوں نے بس ان کا مذہب قبول کیا۔ تو وکالا انی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اللہ کی طرف۔ هو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت 26 اور 27 میں حضرت ابراہیم کی قوم نے آگ کو ٹھنڈا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، ایسی ہٹ درم قوم تھی۔ کیوں نہیں لائے؟ حکومت کے ڈر سے کہ حکومت ان کا تہس نہس کر دے گی۔ تو کسی کے ڈر سے، خوف سے تو نہیں نا حق کو چھوڑنا چاہیے، بالکل نہیں۔ صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، وہ اس وقت نوجوان تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا ہی میں اجر دے دیا تھا، ان کے کیے کا اجر دنیا ہی میں دے دیا تھا، ساری دنیا کا انہیں امام بنا دیا، صالح اولاد دی، اور آخرت میں تو وہ بہترین نیک بندوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔
وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب عطا کیے، اسحاق اور یعقوب، وَجَعَلْنَا فِی ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْکِتَابَ، پھر ہم نے ان کے لیے ان کی اولاد میں، ذریت ہی ان کی اولاد میں، نبوت عطا فرمائی، والکتاب اور کتاب دی، وَآتَيْنَاهُ اور عطا کیا ہم نے ان کو اجرہ ان کا اجر، فی الدنیا اسی دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو وہ اس آخرت میں تو وہ ہوں گے نیک بندوں میں شامل۔ وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام جو تھے ان کا قصہ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا، إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو فحاشی کے لیے، تَأْتُونَ بے شک تم کرتے ہو بے حیائی، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ، تو اس سے پہلے پوری دنیا میں کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا، احدن کسی ایک نے بھی، من العالمین دنیا میں کسی ایک شخص نے بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جو تم کرتے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ فحاشی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم آتے ہو مردوں کے پاس فحاشی کے لیے، وَتَقْطَعُونَ اور تم کاٹتے ہو، سبیلا راستے والوں کو، یعنی کہ تم رہزنی کرتے ہو، ڈاکے مارتے ہو قافلوں کے اوپر اور قافلوں کے مال لوٹتے ہو۔ وہ لوگ ڈکیتیاں کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، ہر طرف خوف دہشت ہوتی تھی، قافلہ کوئی جاتا تھا تو وہ بچ کے نہیں آتا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے نبی بھیجا ہے تو تم اس کی پیروی کرو، یہ کام چھوڑ دو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں بھی اللہ یہ برائی کے کام کرتے ہو، ناپسندیدہ کام کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کی قوم نے یہ جواب دیا آگے سے کہ وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں ہر وقت ڈراوا دیتے رہتے ہو، لے آؤ ہمارے اوپر، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسے مذاق ہے یہ سب کچھ، کوئی عذاب نہیں آئے گا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب۔ وہ فوراً یہ کیا دیتے تھے، اس قدر ہٹ درم تھی قوم۔ قال رب انصرنی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد فرما، علی القوم الفاسقین، اس قوم پر جو کہ فساد کرنے والی۔ فلما جاءت رسولنا، پھر جب آئے ہمارے فرشتے، ابراہیم بالبشرا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر ہمارے فرشتے آئے، قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ فرشتے اللہ نے بھیجے نا، تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم تو اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قالوا ان مہلکو اہل ھذا القریہ ان اہلھا کانوا ظالمین، کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ظالم ہیں، اس لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ اس بستی کو ہلاک کر دو۔ تو قالا ان فیہا لوطا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ اسے نہ تباہ کرنا، اس میں تو لوط بھی ہے، مطلب ان کا فکر ہو گیا نا ان کو بھتیجے کا۔ اس وجہ سے نہیں ہوا، صرف اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان حالات میں ایمان قبول کیا، بھتیجا ہونے کے سبب نہیں ہوا، اس لیے ہوا کہ انہوں نے کس قدر مشکل حالات میں اسلام قبول کیا، اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو
تو فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں جو ہے اس میں، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کون ہے، یعنی لوط علیہ السلام بھی اس میں ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا لا ننجینہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم نجات دے دیں گے ان کو، ہم بچا لیں گے ان کو اور ان کے گھر والوں کو، صرف اس کی جو بیوی تھی اس کو، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ یعنی لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، وہ ایک مخبری کرتی تھی کفار کے پاس، اپنے گھر میں جو باتیں ہوتی تھی ہر چیز کی مخبری ان کو کرتی تھی، اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ کانت من الغابرین، تو پیچھے رہ جانے والوں میں تھے۔ اللہ نے کہا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو غرق کر دیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ۔ تو جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ ان کو دیکھ کے بہت ڈر گئے، اور ان کا دل تنگ ہو گیا اور وہ دل میں بہت خوفزدہ ہوئے۔ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں اور نہ غمزدہ ہوں، اِنَّا مُنَجُّوکَ وَأَہْلَکَ، بے شک ہم نجات دیں گے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، اِلَّا امرأتَکَ، سوائے تو آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کہ اب وہ غرق کر دی جائے گی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، تو اس کو غرق کر دیا جائے گا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔